गिरफ्तारी होगी। आश्वासन चाहिए जो बोले मुसलमानों को कत्ल करने की नहीं, जब कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता? नरसिंह ननम क्यों नहीं हो सकता? अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वहाँ जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। देखिए बात सुनिए, आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही पहले, मैं उनकी बात से क्यों नहीं पकड़ रहे आप? वैसे कह रहे हैं ऐसा सर, देखो आप भाई हैं हमारे, हम आपका बड़ा इकराम करते हैं सर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 30 जुमादल ऊला, अंग्रेज़ी तारीख़ 4 जनवरी है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की खबरें सुनिए। नस्ल कुशी की बात करने वालों पर UAPA क्यों नहीं? उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई मुबैना धर्म संसद में हेट स्पीच और मुसलमानों को मारने की अपील करने पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह आज़ादी के बाद के भारत में सबसे खराब हेट स्पीच है। दुष्यंत देव ने मजीद कहा कि एग्जीक्यूटिव की खामोशी हैरान कुन है और ये समझ से बालातर है कि पुलिस इस तरह कैसे काम कर रही है। वाज़ेह रहे कि दुष्यंत देव उन 76 वकला में शामिल हैं जिन्होंने हरिद्वार की नफरत अंगेज तकरीर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत देव ने कहा, आप 2002 या 1984 की तरह बार बार फसादात को भड़का नहीं सकते, इसलिए सियासी पार्टियां ऐसी तंजीमों के जरिए इस तरह के बुरे रवैये में मुलविस है जो बाहर से उनकी हिमायत करती हैं। सिर्फ यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने उनकी मजम्मत में कोई बयान नहीं दिया, हत्ता कि वज़ीर दाखिला ने भी इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। और यकीनन यहाँ कानून गायब है क्योंकि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दुष्यंत देव ने यह भी कहा कि मुल्क में अक्सरियत के लिए अलग और अक़लियतों और सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए अलग कानून है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि अदलिया सख्त अल्फाज और अहकामात से इसकी मजम्मत नहीं कर रही। दुष्यंत देव ने कहा, मिसाल के तौर पर आपने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को एक तबसरा करने पर गिरफ्तार किया, इसके अलावा भी आपने बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने वालों को भी कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये लोग महात्मा गांधी पर काबिल एतराज़ बयानात दे रहे हैं और नाथूराम गोडसे की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिरजाघरों पर हमला कर रहे हैं, क्रिसमस के प्रोग्रामों में खलल डाल रहे हैं और इसके बावजूद चारों तरफ ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही हैं मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दुष्यंत देव ने कहा कि ये ऐसी मिसालें हैं जहां न सिर्फ IPC की दफात बल्कि UAPA की दफात भी यकसा तौर पर लागू होंगी। इन तमाम लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए क्योंकि अगर आप इन्हें अभी नहीं रोकेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या हुक्मरान पार्टी ऐसा करने की ख्वाहिशमंद है। सीनियर वकील दुष्यंत देव ने कहा कि उनके ख्याल में ये तकरीरें पूरी तरह से मुल्क मुखालिफ हैं। मुस्लिम ख़वातीन की नीलामी का मामला, मुश्तबा मुलजिम बेंगलुरु में पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले में एक मुश्तबा मुलजिम को बेंगलुरु से हिरासत में लिया है। मुलजिम को मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए मुंबई ले गई है। वो बुलीबाई के 5 फॉलोवर्स में से एक है। मुंबई पुलिस साइबर सेल ने बेंगलुरु से जिस 21 साला मुलजिम को पकड़ा है वो एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है। मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से हिरासत में लिए गए मुश्तबा शख्स की उम्र के अलावा उसकी शनाख्त का इंकिशाफ नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के वजीर दाखिला सतीश पाटिल ने कहा कि मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, हालांकि हम इस वक्त तफसील नहीं बयान कर सकते क्योंकि इससे चल रही जांच में रखना पैदा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सभी मुतासरीन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम जराइम पेशों का लगातार पीछा कर रहे हैं और वो जल्द ही कानून का सामना करेंगे।
غورطلب ہے کہ تقریباً 100 مسلم خواتین کی نیلامی کی تصویریں اپلوڈ کرنے والے بولی بائی ایپ پر ہنگامہ برپا ہے اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بالی ووڈ کے کئی اداکاروں نے ٹویٹر پر پوسٹ لکھ کر مسلم خواتین کو نشانہ بنانے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اداکارہ سوارا بھاسکر نے ٹویٹ کیا، اس وقت ہمیں خود کو یاد دلانا ہوگا کہ مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ نسل کشی کا مطالبہ کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ لوگوں کی نماز میں خلل ڈالنا ہمارے لیے درست نہیں، یہ سب ہمارے نام پر ہو رہا ہے، ہمارے بھگوان کے نام پر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نغمہ نگار اور رائٹر جاوید اختر نے ٹویٹ کیا کہ 100 خواتین کی آن لائن نیلامی ہوتی ہے۔ مبینہ دھرم سنسد سینا، پولیس اور عوام سے 20 کروڑ ہندوستانیوں کا قتل عام کرنے کا کہہ رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ میرے اپنے وزیر اعظم سمیت سب خاموش ہیں۔ کیا یہ سب کا ساتھ ہے؟ سب کا وکاس ہے؟ حکومت سوریہ نمسکار کے مجوزہ پروگرام سے باز آئے۔ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت ایک سیکولر، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ اسی اصول پر ہمارے ملک کا دستور مرتب ہوا ہے۔ اسکولوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دستور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی خاص مذہب کی تعلیم دی جائے یا کسی خاص گروہ کے عقیدے پر مبنی تقریبات منعقد کی جائیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ موجودہ حکومت اس اصول سے ہٹتی جا رہی ہے اور وہ ملک کے تمام طبقات پر اکثریتی فرقے کی سوچ اور روایت کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حکومت ہند کے انڈر سیکریٹری وزارت تعلیم نے 57ویں یوم آزادی سالگرہ کے موقع پر 3 ریاستوں میں سوریہ نمسکار کا ایک پروجیکٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں 30,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2022 سے 7 جنوری 2022 تک کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور 26 جنوری 2022 کو سوریہ نمسکار پر ایک میوزیکل پرفارمنس کا بھی منصوبہ ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے تمام ضلعی تعلیمی افسران کو مرکزی حکومت کی طرف سے اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ یقینی طور پر غیر دستوری عمل ہے اور حب الوطنی کا جھوٹا پرچار ہے۔ سوریہ نمسکار سورج کی پوجا کی ایک شکل ہے۔ اسلام اور ملک کی مختلف اقلیتیں نہ سورج کو معبود سمجھتی ہیں اور نہ اس کی پرستش کو درست جانتی ہیں۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی ہدایت کو واپس لے اور ملک کی سیکولر اقدار کا لحاظ رکھے۔ ہاں، اگر چاہے تو حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے قومی ترانہ پڑھوائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر واقعی حکومت وطن عزیز سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، کرنسی کی قدر میں گراوٹ، باہمی منافرت کا باضابطہ پرچار، ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں کوتاہی، حکومت کی طرف سے عوامی اثاثوں کی مسلسل فروخت، یہ وہ حقیقی مسائل ہیں جن پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا رحمانی نے مزید کہا کہ مسلمان بچوں کے لیے سوریہ نمسکار جیسے پروگرام میں شرکت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ ڈی ڈی نیوز اور آل انڈیا ریڈیو میں برسوں سے جاری اردو خبروں کے تمام بلیٹن کو بحال کرنے کے لیے اٹھی آوازیں۔ ڈی ڈی نیوز اور آل انڈیا ریڈیو میں برسوں سے جاری اردو نیوز بلیٹن میں کمی کی وجہ سے اردو زبان میں خبریں دیکھنے اور سننے والوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اردو والوں نے بلا تاخیر تمام بلیٹن بحال کرنے کی آواز بلند کی ہے۔ آج صبح اردو روزنامہ انقلاب کی ایک خبر کی کٹنگ کے ساتھ ایشیا ٹائمز کو موصول ہونے والے پیغام میں اردو کے شائقین سے اپیل کی گئی ہے کہ پرسار بھارتی کے سی ای او کو اس مسئلے پر توجہ دلائیں۔ سوشل میڈیا پر اس اپیل کے بعد سے لوگ انہیں میل لکھ کر، ٹویٹ کر کے اور ان کے دفتر میں فون کر کے تمام بلیٹن کو فوری طور پر بحال کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈی ڈی نیوز اور آل انڈیا ریڈیو میں کووڈ-19 سے پہلے دونوں جگہوں سے اردو کے 10 بلیٹن نشر ہوتے تھے۔ 2020 میں کووڈ-19 کی پہلی لہر کے دوران کووڈ-19 پر پروٹوکول کی وجہ سے تمام ڈیسک پر ہندی، انگریزی اور اردو میں بلیٹن کی تعداد کم کر دی گئی، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے بلیٹن بحال ہو گئے، لیکن اردو میں صرف 2 بلیٹن ڈی ڈی نیوز اور 3 آل انڈیا ریڈیو میں شروع ہو سکے۔ یہی اب تک جاری ہے۔
بعض سنجیدہ حلقوں کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بلیٹن شروع نہ کیے گئے تو اردو ڈیسک پر کام کرنے والے عملے کو غیر ضروری کہہ کر ان کا کانٹریکٹ کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈی ڈی نیوز اردو ڈیسک کے زیادہ تر عملے کو فی الحال ہندی اور انگریزی ڈیسک پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایشیا ٹائمز نے آج صبح پرسار بھارتی کے سی ای او کے دفتر میں فون کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دفتر سے جواب موصول ہوا کہ جناب ابھی وزارت کی میٹنگ میں ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ایشیا ٹائمز نے اسی وقت میل کر دیا، تاہم ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ چین کا گلوان میں پرچم لہرانے کا معاملہ، راہل گاندھی کی نریندر مودی سے خاموشی توڑنے کی اپیل۔ چین سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی سے مسلسل سوال پوچھنے والے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو ایک بار پھر نئے سال کے موقع پر گلوان میں چینی پرچم لہرانے کی خبر سے متعلق وضاحت مانگی۔ راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں لکھا، ہمارا ترنگا گلوان پر اچھا لگ رہا ہے، چین کو جواب دینا پڑے گا، مودی جی خاموشی توڑ دیں۔ سال کے آخری دن ایک ٹویٹ میں راہل گاندھی نے وزیر اعظم کو اروناچل پردیش میں 15 مقامات کے نام تبدیل کرنے کا چیلنج دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور جیت کے لیے جامع اور مضبوط فیصلوں کی ضرورت ہے، کھوکھلی بیان بازی سے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ تاہم اروناچل پردیش میں نام تبدیل کرنے کے معاملے پر انڈیا کی وزارت خارجہ نے احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین نے ماضی میں بھی ایسی کوشش کی ہے لیکن اس سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تاہم انڈیا کی حکومت نے تاحال گلوان میں چینی پرچم لہرانے کے واقعے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اخبار گلوبل ٹائمز نے، جسے چین کی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے، 1 جنوری کو ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا۔ ان میں ہانگ کانگ اور گلوان وادی کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو بھی بھیجی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہ چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔